آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹر، میں ہوں اسامہ بن جاوید۔ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی اور امریکی آپریشن کے بعد بالآخر پہلے امریکی اعلیٰ عہدیدار پاکستان کی سرزمین پر آ پہنچے۔ سینیٹر جان کیری نے نہ صرف پاکستان کی اعلیٰ عسکری اور سیاسی حکام سے ملاقاتیں کی بلکہ آج انہوں نے میڈیا سے بھی چند باتیں کی۔ سینیٹر جان کیری نے بتایا کہ ان کو امریکہ میں پاکستان کو دی جانے والی امداد اور امریکی سینیٹرز کی طرف سے کس قدر مخالفت کا سامنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان بہت سارے کام وہ کرے گا کہ وہ جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں براہ راست معاون ثابت ہوں گے۔ سینیٹر جان کیری نے کہا کہ انہوں نے آج دوبارہ مذاکرات کے عمل کو بحال کر دیا ہے اور اعتماد کا فقدان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو کہ اب اس پروگرام پر ہم انکشاف کرتے چلیں کہ پاکستان نے جو ہیلی کاپٹر کا ملبہ اس جگہ سے اٹھایا تھا ایبٹ آباد میں، اس نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ملبہ بھی امریکہ کو واپس کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں پاکستان اور امریکہ کا جوائنٹ فوکس رہے گا اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اب الفاظ سے نہیں ایکشن سے جج کیے جائیں گے۔ سینیٹر جان کیری کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ I'm pleased to report that we have made what I consider to be progress towards that goal. Our progress in the days ahead will be measured by actions, not by words. With the patience and understanding of President Zardari, Prime Minister Gilani, General Kiani, General Pasha, and many others, we have agreed on a series of steps that will be implemented immediately. Series of steps that will be implemented immediately. سینیٹر جان کیری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بہت سارے اقدامات ہیں جن پر ان کا نہ صرف پاکستانی اعلیٰ عسکری اور سیاسی حکام سے اتفاق ہو گیا ہے بلکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اب شاید اتنے کشیدہ نہیں جتنے کہ میڈیا میں پورٹرے کیے جا رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام آباد سے نون لیگ کے رہنما سیف الدین کھوسا صاحب، اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سید عابدہ حسین نے۔ سب سے پہلے سیف الدین کھوسا صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اعتماد کا فقدان نہیں ہے، پاکستانی دفتر خارجہ بھی کہتا ہے اعتماد کا فقدان نہیں ہے، تو پھر آخر نون لیگ کو کہاں نظر آتا ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسامہ، کچھ دن پہلے جب یہ آپ کا نام بھی ملتا جلتا ہے، ایک ہی نام ہے، اسامہ بن لادن کے خلاف جب کارروائی کی گئی تھی تو اس وقت امریکن پریس سے اور امریکن گورنمنٹ کی جو سٹیٹمنٹس پریس میں آئی تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے اس وجہ سے نہیں بتایا کیونکہ ہمیں پاکستانی حکام پہ اعتماد نہیں تھا۔ آج چونکہ پاکستان میں اس کارروائی کے اوپر بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے تو شاید سینیٹر جان کیری وہ فینس مینڈنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور اس وجہ سے وہ شاید ان کا تو کہنا تھا کہ بذات خود انہیں نہیں معلوم تھا، ایون جنرل پٹریس کو نہیں معلوم تھا کہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا۔ انہوں نے کہا اعتماد کی تو بات ہی نہیں تھی، ہم نے تو اس لیے نہیں رکھا کیونکہ ٹاپ سیکرٹ آپریشن تھا، اس لیے پاکستان کو نہیں بتایا۔ جی نہیں، پاکستان کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ کوئی امریکہ میں تو آپریشن نہیں کر رہے تھے، وہ تو ان کا ایک اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ میں آپریشن کریں، کسی کو بتائیں کسی کو نہ بتائیں، لیکن یہ ایک دوسرے ملک کی سرزمین کے اوپر یہ آپریشن کر رہے تھے، اور اس وقت ان کے واضح بیان آئے ہیں امریکن گورنمنٹ کے کہ جی ہم نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ ہمیں پاکستانی حکومت کے اوپر یا پاکستانی حکام کے اوپر، حکومت یا حکام کہیں، حکام کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں تھا۔ اعتماد اس حوالے سے شاید نہیں تھا کہ یہ انفارمیشن آگے پاس کر دیں گے یا کچھ اس قسم کی بات ہو، تو یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ ان کو دوست بھی کہتے ہیں، آپ ان کو ایلائز بھی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی ہم ان پہ اعتبار بھی نہیں کرتے، ہم ان کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے۔ آج جو اب یہ ورڈ منسنگ ہو رہی ہے، سینیٹر جان کیری کو خاص طور پہ بھیجا گیا کیونکہ سابقہ ادوار میں ان کے تعلق ہمارے حکام کے ساتھ اچھے رہ گئے ہیں، تو ان کو یہاں پہ اس وجہ سے بھیجا۔ آپ نے دیکھا کہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں بھی یہ یہاں پہ آئے تھے اور پاکستانی حکام سے ملتے رہ گئے، اور آج جو ایک غم و غصہ پاکستان کی عوام کے اندر ہے اور ایون حکومتی سرکلز کے اندر، جو پیپلز پارٹی حکومت کے اندر ہے لیکن پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس کو بہت بات کو برا بھلا وہ ٹی وی پہ یا اوپنلی ایڈمٹ شاید نہ کریں، لیکن اس کو ایک حکومت کے فیلئر کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر۔ پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس عابدہ حسین صاحبہ موجود ہیں۔ عابدہ حسین صاحبہ، واقعی
کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی کے عہدیداران، حکام، وزراء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک فیلئر ہے گورنمنٹ کا؟ اور آج جب سینیٹر جان کیری پاکستان آئے، پاکستان کے جنہیں سب سے اچھا دوست اور مخلص دوست سمجھا جاتا ہے امریکہ میں، تو آج ان کا یہ کہنا کہ ہیلی کاپٹرز کا ملبہ بھی واپس کر دیا جائے گا، تو واقعی کیا منسنگ آف ورڈز ہو رہی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کی جانب سے کسی میری دانست میں نہیں ہے کہ کسی نے جو ہماری پالیسی ہے، صدر مملکت نے جو اظہار کیا ہے، جو وزیر اعظم نے کہا ہے، یا جو کہ ہماری عسکری قیادت کہہ رہے ہیں، کسی نے اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے کوئی اعتراض تو نہیں کیا، میری دانست میں نہیں ہے۔ البتہ میں آپ کو 2-3 باتیں جلدی عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سینیٹر کیری صرف ایک سینیٹر نہیں ہے، سینیٹر کیری ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈرشپ میں ہے، اور یاد رہے کہ یہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے۔ جارج بش کا جو سیکنڈ الیکشن ہوا، اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، اور یہ بہت عرصہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے سینیٹر ہیں، اور ان کی ذاتی شہرت جو ہے وہ بہت عمدہ ہے کہ یہ بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہونے والی شخصیت ہے۔ سو امریکہ میں ان کا قد کاٹ بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بڑا شدید دباؤ ہے، کیونکہ وہ آتھر ہیں اسسٹنس بل کے، برمن لوگار کیری بل ہے، تو چونکہ انہوں نے وہ پائلٹ کی ہے وہ قانون اپنی مقننہ میں، سلیکٹ کمیٹی جو ہے متعلقہ، اس میں سینیٹر ڈیان فائنسٹین کی قیادت میں وہ بیٹھی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ اس پہ احتجاج کیا ہے کہ امریکہ نے ان کی ورژن جو ہے وہ یہ کہ امریکہ نے $20 ارب دیا ہے 9/11 کے بعد پاکستان کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی جھوٹ بولتے رہے کہ اسامہ ہماری سرزمین پہ نہیں ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، مر گیا ہے، گردے کی تکلیف ہے، بشمول وزیر اعظم گیلانی اور 3 سال آپ کی حکومت کے۔ جی ہاں، سبھی نے کہا۔ اب وہ یہاں پایا گیا، تو اب ہمیں تھوڑا سا فیصلہ کرنا ہے، جو بھی ہم ہیں پاکستانی، ہم جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، ہم جس پیشے سے ہمارا تعلق ہو، ہمیں تھوڑا سا ایک لمحہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اعتراض کس بات پہ ہے۔ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے، یا اعتراض اس بات پہ ہے کہ جھوٹ پکڑا گیا؟ اب رہا یہ سوورینٹی کی بات، اور وہ یہاں کیوں آئے اور انہوں نے کیوں ہٹ کیا، یاد کروا دوں میں نوجوانوں کو کہ 9/11 کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے یہ ایک متفقہ قرارداد، جس میں چین بھی آپ کو معلوم ہے پرماننٹ ممبر ہے، تو متفقہ طور پہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ القاعدہ کی قیادت جہاں پہ امریکہ اس کو پائیں گے، جس خطے میں دنیا میں کے پائیں گے، تو وہ ان کو جا کے اور تلف کریں گے۔ تو اب ہم اگر ہمیں یہ لفظ سوورینٹی بہت زیادہ عزیز ہو گیا، ہم یاد رکھیں کہ ہمارے 5 ایئر پلانز جو تھے وہ امریکہ نے ان پلیس کیے، اور ان 5 ایئر پلانز کے باعث ہمیں امداد ملتی چلی آئی۔ صرف 1950 سے لے کے اب تک صرف 9 سال کا پیریڈ تھا درمیان میں، جب ہم نیوکلیئر ویپنز پروگرام اپنا مکمل کر رہے تھے، کہ ہمیں یو ایس اسسٹنس نہیں ملا، اور سب سے زیادہ عسکری ہمارے ادارے جو ہیں ان کو ہمارا اسسٹنس ملا ہے۔ تو اب امپیشن ہونا، انفلیم ہونا، پاپولسٹ ریٹرک اپنانا تو بہت آسان ہے، لیکن ذمہ داری سے ہمیں بحیثیت مسلمان یہ ضرور فیصلہ کرنا چاہیے کہ جھوٹ پکڑا گیا اس کو ہم برا محسوس کر رہے ہیں، یا یہ برا محسوس کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولا کیوں کیا۔ کھوسا صاحب، کیا وجہ ہے، کیا برا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جھوٹ بولنا غلط تھا یا جھوٹ کا پکڑے جانے پہ اعتراض ہے آپ کو؟ جی، مجھے اس بیگم صاحبہ کے فریز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس جھوٹ کی یہ بات فرما رہی ہیں۔ وہ تو اسامہ بن لادن کی بات کری، اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی بشمول انہوں نے اعتراف کیا، وزیر اعظم گیلانی کے لوگ آ کے ٹی وی پر کہتے رہے کہ جی پاکستان میں نہیں ہے، وہ افغانستان کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب پاکستان میں بھی یہی کہتے تھے، پاکستان کے باہر جا کے بھی یہی کہتے تھے۔ تو اب یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ کو اعتراض کس بات پہ کہ ہم جھوٹ بولتے تھے، یا آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جھوٹ پکڑا گیا؟ نہیں، اعتراض کی بات نہیں ہے جی، بات یہ ہے
کہ ابھی بیگم صاحبہ نے اپنی گفتگو میں خود فرما دیا کہ امریکہ کے اندر جو ان کے کانگریسمن ہیں، جو ان کے سینیٹرز ہیں، وہ اس بات کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے بلین ڈالرز ہم نے ایڈ دی پاکستان کو، اور اس کے باوجود بھی جو ریزلٹس چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے، پاکستان ہم سے جھوٹ بول رہا ہے. تو وہی پہلا نقطہ جو آپ نے کہا تھا، وہی پہلا نقطہ آ گیا نا کہ بے اعتباری ہے ہمارے اوپر ان کو، کہ ہمارے اوپر وہ اعتبار نہیں کر رہے. بات یہ ہے جی کہ امریکہ نے جو کافی عرصے سے یہاں پہ ڈرون آپریشنز بھی چلتے رہ گئے، اور یہ دوسری دفعہ ہے. ایک دفعہ پہلے تھوڑی سی انکرجن ہوئی تھی فٹ سولجرز کی، اب وہ ہمارے ایبٹ آباد کے اندر آ کے انہوں نے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہی آپریشن پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی گورنمنٹ کے چند لوگوں کو ان کانفیڈنس لے کے کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب ہم جھکے ہوئے ہیں اس چیز کو کور کرنے کے لیے. ہمارے صدر صاحب ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ کے ملک کی سرزمین کے اوپر خواہ کسی کے خلاف بھی ہو، آپ کے خلاف نہیں، ٹھیک ہے، اسامہ بن لادن واز ناٹ اے ویری ویل لائکڈ پرسن، اس نے ٹیررزم کا ایک نیٹ ورک اس نے پھیلایا ہوا تھا، یہ سب تسلیم کرتے ہیں. لیکن ایک ملک جس کو آپ اپنا دوست کہتے ہیں اور جو آپ کی مدد کر رہا ہے، اس مشکل وقت میں آپ کی مدد کر رہا ہے، وہ آپ کو بغیر بتائے آپ کے ملک میں آ کے حملہ کر دیتا ہے. اب یہی چیز کیا آپ کے ٹاپ گورنمنٹ اوفیشلز کو اعتماد میں لے کے نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ ہمارے آرمی کے جو ٹاپ مجھے موقف اپنا اگر مختصراً بتا سکیں تو واقعی کیا آپ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر حملہ کیا جا سکتا ہے، بس کانفیڈنس میں لے لیا جائے تو وہ حملہ قابل قبول ہوگا؟ کانفیڈنس میں نہیں، جوائنٹ آپریشنز پہلے بھی ہوتے رہ گئے ہیں، جوائنٹ آپریشن اب بھی ہو سکتا تھا، لیکن بغیر بتائے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرنا تو یہ ہمارا ملک تو نہ ہوا. یہ تو پھر ان کی مرضی ہے، یہ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ ہوئی کہ جو چیز مرضی وہ یہاں پہ کرتے پھرتے رہ جائیں. آج اسامہ بن لادن کے خلاف انہوں نے یہ ایکشن کیا ہے، کل میرے اور آپ کے خلاف بھی کر سکتے ہیں. عبد الحسین صاحبہ، کیا ایسے ہی سینس آف انسیکیورٹی ہے؟ کیا ایسے ہی عوام کو عدم تحفظ کا پیغام دیا جا رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ ریٹرک نہیں اپنانا چاہیے، لیکن نون لیگ کا تو واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ کل کو اگر وہ آپ کے خلاف یا میرے خلاف یا کسی اور کے خلاف کوئی آپریشن کرتے ہیں تو کون انہیں روکے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر میں دہشت گرد ہوں اور میں نے ہزاروں جانیں تلف کروائی ہیں، اگر میں نے 32,000 پاکستانی مروائے ہوں خدا نخواستہ اور 5,000 فوجی مروائے ہوں، میری تنظیم جو ہے وہ خود سوز حملوں کی ماہر بنی ہوئی ہو اور میری تنظیم پھر ٹلے بھی نہیں. اب یاد رہے کہ فیصل چودھری جو تھے، انہوں نے ٹائم سکوائر میں ایک اٹیمپٹ کر رہے تھے اور صرف ایک وہ ان کا شاید تاریں کنیکٹ نہیں ہوئی تو بچ گیا، نہیں تو ٹائم سکوائر میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں جانے جاتی. تو لیکن مور امپورٹنٹ دین دیٹ، ہم پاکستانی ہیں. اگر خدا نخواستہ میں ٹیررسٹ ہوں اور میں نے اتنے لوگوں کو تلف کروایا ہو اور امریکن مجھے مار دیں یا پاکستانی مجھے مار دیں تو دین آئی ہیو سوال عبد الحسین صاحبہ، میں آپ کے پاس دوبارہ یہ سوال لے کے آؤں گا. یہاں ہم ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے کے بعد ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ جب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کو یہ کہا گیا کہ پاکستانی افواج اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز مستعد بھی ہیں، چوکنا بھی ہیں، اور آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر، تو آج جو فیصلہ سامنے آیا کہ پاکستان رسائی بھی دے رہا ہے امریکہ کو اسامہ بن لادن کی بیواؤں تک، اور پاکستان وہ ملبہ واپس کرنے پر بھی تیار ہے جو کہ پاکستانی حکام نے کہا تھا کہ کسی صورت واپس نہیں کیا جائے گا. تو یہ کیسی کوآپریشن ہے، یہ کیسا تعاون ہے، آخر کس کی لاٹھی ہے اور کس کی بھینس ہے؟ ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد.